أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين إلى آخره. عرض یہ کرنا ہے کہ آیت نمبر 5 جو ہے سورہ بینہ کی تھی، اس میں زکوٰۃ کا ایک بیان ہے، تو زکوٰۃ کے متعلق آج کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں بڑے بڑے، جن میں سے پہلا ایمان ہے، دوسرا نماز ہے، اور تیسرا بڑا رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. یہ جو زکوٰۃ ہے یہ ایک مالی فریضہ ہے اور مالی عبادت ہے. عبادت دو طرح کی ہے، ایک مالی ہے اور ایک جسمانی ہے. تو نماز جسمانی عبادت ہے، اس میں کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوتا ہے، اور زکوٰۃ جو ہے یہ مالی عبادت ہے، اس میں مال خرچ ہوتا ہے. اور حج جو ہے وہ دونوں ہے، مالی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے، اس میں جان بھی کھپتی ہے، جسم بھی تھکتا ہے اور مال بھی لگتا ہے، اس لیے جو ہے وہ دونوں ہے. تو تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی امتوں میں جس طریقے سے نماز، روزہ، ساری چیزیں تھیں، ایسے ہی جو ہے زکوٰۃ بھی تمام نبیوں کی شریعتوں میں جاری تھیں. اور آخر میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا. قرآن کریم میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس لیے ہر عاقل بالغ صاحب نصاب شخص پر زکوٰۃ فرض ہے. جو شخص زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ اسلام سے خارج ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کا انکار کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کو مانتا تو ہے لیکن کسی وجہ سے عمل نہیں کر پاتا. تو دونوں کا حکم الگ الگ ہوتا ہے. جیسے ایک شخص ہے یہ کہتا ہے کہ نماز کوئی چیز نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہے، نماز ایک کھیل کود ہے، تو یہ انکار صلاۃ ہے، انکار نماز ہے. اس کی وجہ سے انسان جو ہے مسلمان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ کسی وجہ سے سو گیا، کہیں کام میں مشغول ہو گیا، نماز نہیں پڑھ پایا، تو یہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا لیکن گناہگار ہوگا. ایسے ہی زکوٰۃ کا انکار کرنے والا وہ اسلام سے خارج ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، گناہگار ہے. تو کبھی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے انکار اور استہزاء لازم آئے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہے کہ روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے پینے کو نہ ہو. حالانکہ مالدار میں بھی روزہ ہے، چاہے اس کی فریج میں اور اس کے گھر میں کتنا ہی سامان بھرا ہو، پورے سال کا کھانا کیوں نہ رکھا ہو. لیکن اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے روزے کا، استہزاء کرتا ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. استہزاء نہیں، روزہ نہیں رکھ پایا تو گناہگار ہے، لیکن روزے کا مذاق اڑایا تو اسلام سے خارج. زکوٰۃ کے بہت سے فضائل ہیں. قرآن کریم میں ہے جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پہ نازل ہوتی ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ. کہ یہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ رحم کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ جو شخص ادا کرتا ہے اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ اس کو ہر طرح کے غم سے نجات حاصل ہوتی ہے، ہر طرح کے، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے غضب اور ناراضگی سے وہ محفوظ رہتا ہے. پانچواں فائدہ یہ ہے کہ بری موت سے محفوظ رہتا ہے، بری موت نہیں آتی.
بہت سے لوگ بری موت مارے جاتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے صدقے کی جو ہے صدقہ ادا کرنے سے انسان ان سب چیزوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ محفوظ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے اپنے گھر والوں کو دو چیزوں کا خاص طور پہ حکم دیتے تھے، نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ اور یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ اور ایسے ہی جو ہے جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، تو وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بزنس کرتا ہے، تجارت۔ جب آدمی بزنس اسی کو تو کہتے ہیں نا کہ کسی سے مال خریدے اور پھر اس مال کو لا کر کہیں بیچے، تو جب اس مال کو لے کر وہ بیچتا ہے تو اس میں اس کو نفع ہوتا ہے اور کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے اس کی بیوقوفی بے عقلی سے۔ تو ایسے ہی جو ہے زکوٰۃ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بزنس ہے۔ گویا زکوٰۃ آپ پر فرض ہوئی ہے اس وقت جب آپ مالدار ہوئے ہیں، اور مالدار کہاں سے ہوئے ہیں؟ اللہ سے مال پا کر۔ اللہ سے مال پا کر مالدار ہوئے۔ اب اللہ کے غریب بندوں کو جب مال دیا آپ نے تو آپ کے مال میں کیا ہوا؟ اضافہ ہوا۔ جیسے وہ بزنس مین کوئی غلطی کرتا ہے تو اپنے بزنس میں نقصان اٹھاتا ہے، ایسے ہی زکوٰۃ دینے والا اور صدقہ دینے والا جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اپنی اس خالص تجارت میں نقصان اٹھاتا ہے۔ وہ اس سے کیا غلطی ہو سکتی ہے؟ یہاں پہ یہ غلطی ہو سکتی ہے کہ وہ ریاکاری کے طور پہ دے، اللہ کے غیر کو خوش کرنے کے لیے دے، شہرت کمانے کے لیے زکوٰۃ دے، تو اب اس کو بزنس میں کیا ہو جائے گا؟ گھاٹا ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے یہ اللہ کے ساتھ بزنس ہے، اس کو جتنے اچھے طریقے سے زکوٰۃ نکالے گا وہ اتنے اچھے اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ سونا کے بارے میں آتا ہے اور نقدی پیسوں کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں زکوٰۃ ہے۔ 52.5 تولہ چاندی ہو جائے یا 7.5 تولہ سونا ہو جائے کسی کے پاس، یا دونوں ملا کے چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے، یا اس میں سے کچھ ہو اس کے ساتھ مال مل جائے، تو ان تمام صورتوں میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ زکوٰۃ جو ہے مال کے 40 جو مال ہوتا ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس 40واں حصہ ہوتی ہے۔ اسی 40ویں حصے کو آج کل ہم لوگ بولتے ہیں 2.5%۔ تو ہم نے جوڑا اور دیکھا تو 40واں حصہ اور 2.5% دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ جیسے 100 روپے کا آپ 40واں حصہ کریں گے تو 2.5 روپیہ آئے گا، اور جو ہے 100 روپے کا آپ 2.5% نکالیں گے تو بھی 2.5 روپیہ آئے گا، 40واں حصہ نکالیں گے تو بھی 2.5 روپیہ آئے گا۔ تو جو بھی پیسہ آپ 2.5% دیتے ہیں وہ دراصل کیا ہوتا ہے؟ 40واں حصہ ہوتا ہے۔ اب آپ کو کوئی اس طرح سمجھا سکتا ہے کہ اگر تمہارے پاس 40 لاکھ روپے ہیں اور اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ نکالو گے تو ہر سال اگر تم زکوٰۃ نکالتے رہے تو 40 سال سے پہلے ہی تمہارا سب مال کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ تو شیطان اس طرح بہکا سکتا ہے، میڈیا دنیا کا انٹرنیشنل وہ اس طرح بہکا سکتا ہے، اور بہت سے لکھنے والوں نے اس طرح کے مضامین لکھے ہیں کہ زکوٰۃ سے مال کم ہوتا ہے، لیکن یہ سب جھوٹ ہے، غلط ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، زکوٰۃ و صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی قسم کھائی ہے، ان میں سے ایک قسم یہ بھی کھائی ہے کہ ما نقصت مال من صدقۃ، کہ کسی صدقے کی وجہ سے، چاہے صدقہ واجبہ ہو چاہے صدقہ نافلہ ہو۔ صدقہ بھی 2 قسم کا ہوتا ہے، جیسے نماز 2 قسم کی ہے نا، ایک نماز فرض ہے آپ کی اور ایک نماز نفل ہے، ایسے ہی زکوٰۃ جو ہے ایک فرض ہے اور ایک جو ہے نفل ہے۔ تو زکوٰۃ جو فرض ہے اس کا سب لکھا ہوا ہے، اور جو زکوٰۃ کہہ لیجئے یا صدقہ کہہ لیجئے جو آپ پر واجب نہیں ہے اس کو جو ہے زکوٰۃ نافلہ کہیں گے یا صدقہ نافلہ کہیں گے۔ قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے
ابھی اس کو بتاؤں گا میں۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عورتوں کو دیکھا کہ وہ سونے کا کنگن پہنے ہوئے ہیں، تو آپ نے پوچھا ان عورتوں سے کہ کیا تم اس سونے کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی نہیں، ہم تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے دو کنگن پہنائیں؟ ابھی تو سونے کا پہنے ہیں، تو جو لوگ سونے کا زیور پہنتی ہیں جو عورتیں، وہ عورتیں اگر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہیں تو پھر ان کو قیامت کے دن آگ کا زیور پہنایا جائے گا۔ اگر کنگن کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی تو ہاتھ میں کنگن آگ کا ہوگا، اگر گلے کا ہار ہے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی تو پھر آگ کا ہار پہنایا جائے گا، ناک کی کل ہے تو ناک کی کل وہ آگ کی بنا دی جائے گی۔ اس لیے جو ہے جو بھی زیور ہے ان تمام کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ نہ سمجھ میں آئے تو علماء سے پوچھیں کہ کب ہم پر زکوٰۃ واجب ہے۔ کسی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک صحابیہ ام سلمہ، تو وہ ایک پیر میں پازیب پہنے ہوئے تھیں، اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مال نصاب زکوٰۃ کو پہنچ جائے اس پر ہے۔ مان لیجئے کہ وہ پازیب اتنا ہے کہ جو اگر سونے کا تھا تو 7.5 تولہ سونے تک نہیں پہنچا، چاندی کا تھا تو 52.5 تولہ چاندی تک نہیں پہنچا تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر اس حد تک پہنچ جائے تو پھر زکوٰۃ ہے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے ان کے بارے میں قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ توبہ میں 2 آیتیں ہیں، اس میں صاف صاف لکھا ہے جو لوگ خزانے کے طور پر اپنے مال کو جمع کرتے ہیں ان کو عذاب کی خوشخبری سنا دی جائے۔ یہ ایک طنز ہے، ہاں یہ ایک طنز ہے۔ جیسے کسی ماسٹر نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ کل سبق نہیں یاد کرو گے تو تمہاری پٹائی ہوگی، تو اب لڑکوں نے جو ہے اس کو چڑھانا شروع کیا، اس کو لڑکوں کو معلوم ہو گیا کہ اس کا سبق نہیں یاد ہے، اور استاد نے کہا تھا پٹائی ہوگی۔ اب بچے اس کو کیا کر رہے ہیں، چھیڑ رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں کہ آج تم کو مٹھائی ملے گی، ہونی پٹائی ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ آج مٹھائی ملے گی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ اپنے مال کی ادا نہیں کرتے تو ان کو خوشخبری سنا دو، یعنی خوشخبری یہ سنا دو کہ آگ میں ڈالے جائیں گے۔ حالانکہ یہ خوشخبری نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی وعید ہے۔ بہرحال یہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نصاب کو پہنچ جائے تو تم کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے میں لوگ بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ کوتاہی اس لیے کرتے ہیں کہ اعمال پر ملنے والے ثواب اور اعمال پر ملنے والے برکات اور اعمال پر ملنے والے فوائد وہ دل و دماغ سے نکل گئے ہیں کہ ہم کو نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا، نماز پڑھنے سے کیا برکت ملے گی، نماز پڑھنے پر کیا اجر ملے گا، یہ ہمارے دماغ میں نہیں ہے۔ اگر ہے بھی تو اس پر یقین نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینے سے کیا فائدہ ہوگا، زکوٰۃ جو ہے نکالنے سے کتنی برکت ہوگی مال میں، یہ سب ہمارے دل و دماغ سے نکل گیا ہے۔ بس دیتے وقت دل دکھتا ہے کہ جا رہا ہے، آنے کا یقین نہیں ہے۔ آنے کا یقین رکھیے آپ، آنے کا۔ لوگ دیکھیے بزنس میں کتنی لمبی لمبی رقم لگا دیتے ہیں، الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں، کتنا پیسہ لوگ خرچ کرتے ہیں صرف اس امید پر کہ ہم جیت جائیں گے، اور جیت جائیں گے تو نکال لیں گے۔ تو ویسے ہی آپ یہ امید رکھیے کہ اللہ کے نام پر جو پیسہ نکالا جا رہا ہے اس سے بقیہ مال کیا ہو جائے گا،
محفوظ ہو جائے گا۔ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما خالطت الزکاۃ مالا قط الا اہلکتہ، یعنی آپ کے گھر میں جو مال ہے زکوٰۃ کا بھی مال موجود ہے اور آپ کا اپنا بھی مال موجود ہے، تو آپ یہ یقین کر لیجئے کہ زکوٰۃ کا جو مال آپ کے گھر میں موجود ہے اس کی وجہ سے باقی مال ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر زکوٰۃ کا مال نکل جائے گا تو باقی مال آپ کا کیا ہو جائے گا؟ محفوظ ہو جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ٹیکس جمع کر دیا تو آپ کا باقی مال محفوظ ہے، اور اگر ٹیکس نہیں دیا آپ نے تو باقی مال کو خطرہ رہتا ہے۔ ایسے ہی اخروی اعتبار سے جن لوگوں نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو ان کے مال کو خطرہ ہے۔ اب یہ خطرہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ خطرہ چوری کا بھی ہو سکتا ہے، ڈکیتی کا بھی ہو سکتا ہے، سماوی آفت بھی آ سکتی ہے، سرکاری کوئی آفت بھی آ سکتی ہے، یہ سب ہوتا رہتا ہے اور لوگ دیکھتے بھی رہتے ہیں آپ کہ پریشان رہتے ہیں۔ بہرحال زکوٰۃ اگر اپنے مال کی کوئی دے دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے باقی مال کو محفوظ کر دیں گے، اور جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اسے اس کی گردن میں اژدہا بنا دے گا۔ پھر آپ نے اس کے مصداق اللہ کی کتاب سے تلاوت فرمائی، جو لوگ اللہ کے عطا کیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں وہ گمان نہ کریں یعنی کہ ہمارا مال محفوظ رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک کا خزانہ روز قیامت گنجا اژدہا بن جائے گا، اس کا مالک اس سے فرار اختیار کرے گا جبکہ وہ اسے چھوڑے گا نہیں حتیٰ کہ وہ اس کو انگلیوں سمیت کھا جائے۔ یعنی انسان جو ہے جب دیکھے گا کہ اس کا جو زیور تھا، جو سامان تھا، نقدی مال تھا، وہ اژدہا بن گیا، تو اژدہا جب بن گیا تو وہ بھاگے گا، اژدہا اس کے پیچھے دوڑے گا اور دوڑ کے اس کی انگلی پکڑ لے گا اور پورا یہ ہاتھ کھا جائے گا۔ اور یہ سب باتیں بالکل صحیح ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے دماغ میں بس اتنا ہی ہے کہ زکوٰۃ، لیکن بہت اچھے ہیں وہ مسلمان جو یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، قابل تعریف ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ان زکوٰۃ کو قبول فرمائے۔ لیکن قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے، حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ کے پاس جو مال ہے اس میں لوگوں کا حق ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اس میں جو ہے غریبوں کو بھی مال دے، مسکین کو بھی دے، رشتہ داروں کو بھی دے، اور یتامہ یتیموں کو بھی دے، اور کوئی ضرورت مند آ جائے ان کو بھی دے، اور اگر کوئی غریب قرضہ مانگے تو اس کو قرضہ بھی دے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ سب مال کے اندر حق ہے، حتیٰ کہ بعض چیزوں کے بارے میں تو یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی مانگے تو اس کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کے ہاں گھاس ہے، کوئی گھاس مانگ لے تھوڑی سی تو اب اس میں نہیں روکنا چاہیے۔ آپ کے ہاں پانی کوئی مانگ لے ایک گلاس تو اس میں بھی نہیں روکنا چاہیے۔ کوئی چال اس کی ہو کہ یہ پانی لینے جائے گا ہم اس کو مار دیں گے، یا پانی لے کر آئے گا تو ہم اس سے گلاس چھین کے اس کو جو ہے قتل کر دیں گے، تو یہ سب الگ بات ہے۔ کوئی سازش کے طور پہ اگر آپ سے مانگ رہا ہے تو کچھ نہیں دینا ہے، لیکن اگر کوئی ضرورت مند مانگ رہا ہے ایسی چیزیں تو اس کو نہ دیں۔ جیسے پہلے دیہاتوں میں چلتا تھا، اب پتہ نہیں چلتا ہے کہ نہیں چلتا، کہ لوگ جو ہے اپنا چولہا جلانے کے لیے کسی دوسرے کا چولہا جل رہا ہے تو اس سے تھوڑا سا انگارہ مانگ لیتے ہیں، لکڑی مانگ لیتے کہ ہمیں جلانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پڑوسن یہودن سے اس طرح چولہا جلانے کے لیے آگ کئی بار مانگی ہے، اسی میں اس نے وہ دعا دی تھی اللہ تم کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ تو بہرحال اس طرح کی چیزوں کو مانگا جائے تو اس سے روکے بھی نہ، لیکن بہرحال اللہ تعالی ہم لوگ کو بچائے کہ ہم لوگ جو ہے زکوٰۃ ہی نہیں دے پاتے ہیں ٹھیک سے، اور پھر نفلی صدقات میں بھی بڑی کوتاہی اور کمی ہے۔
نفلی صدقات سے بڑی بڑی بلائیں ٹلتی ہیں، ہاں بڑی بڑی بلائیں ٹلتی ہیں۔ اس لیے جو ہے اپنی زندگی میں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور بہت سے لوگ ماشاء اللہ کرتے بھی ہیں۔ جماعت والوں کو سنا ہوگا آپ نے کہ یہ ایک بات سمجھاتے ہیں ہمارے ساتھی لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تم نام لکھا دو اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تو تھوڑا سا صدقہ کر دو، کیوں؟ تاکہ تمہارا نکلنا کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے۔ یہ ایک بڑی عبادت ہے اللہ کے راستے میں نکلنا، اور صدقہ دینا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو یہ عبادت اس عبادت کے لیے معاون و مددگار ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بہت سی جگہ پہ صدقہ جو ہے ہم کو بہت ڈھیر ساری مشکلوں اور مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج کس سے کرو؟ صدقے سے کرو۔ لہذا اس کا اہتمام ہم لوگ کو اپنی جو ہے زندگی میں کرنا چاہیے۔ اشرقت نفسی بنور من فؤادی حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد